السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأزلہم الشیطان عنہا نہیں، یہ آیت نمبر 36 ہے، ہم 35 پہ ہیں۔ وقولنا وقولنا اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن اسکن سکون کر، ٹھہر، اسکن سکون کر، ٹھہر، انت آپ، وزوجک اور آپ کی بیوی، الجنتا جنت میں، وکلا اور ٹھہرو، وکلا اور کھاؤ، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، راغدن جیسے تم چاہو، کھلے عام، حیث شئتما جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا اور نہ تم قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ وقولنا اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن سکون اختیار کر، انت آپ، وزوجک اور آپ کی بیوی، الجنتا جنت میں، وکلا اور آپ دونوں کھائیں، منہا اس سے، راغدن کھلے عام، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور تم دونوں قریب مت جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا تو تم ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ اگلی آیت ہے، فأزلہم الشیطان پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، انہا وہاں سے، فاخرجہما پس نکلوا دیا ان دونوں کو، مما کانا فیہ اس سے جہاں وہ دونوں تھے، وقلنا اور ہم نے کہا، اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے لبعض بعد کے لیے، عدو دشمن ہے، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھہرنے کی جگہ ہے، ومتاع الی حین اور ایک ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے۔ تو کل کچھ میں نے سوالات چھوڑے تھے، کچھ سوالات، ان سوالات پہ بھی ہم نے غور کرنا ہے، اور آگے جو ہے ہمارا کیا نام ہے، ریکیپ، کل ہم نے کیا سمجھا تھا جی؟ آواز نہیں آ رہی ہے کوئی؟ میری آواز سب کو ٹھیک آ رہی ہے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ نے پہلے بتایا تھا کہ جو ہذہ شجرہ ہے، کہ وہ کلیئرلی مینشن کہ یعنی اس کو اشارہ کیا کلیئر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، اور استغفرا کا آپ نے بتایا تھا اندر سے ندامت آئے، گناہ کے بعد حقیقی ندامت، اور جو 35 آیا کا سٹارٹ ہے، وہ میں پڑھ رہی تھی کہ یہ پچھلی بات کو ختم کر کے جب نیا جملہ یعنی کہ نئی بات شروع کی جائے تو وہ استعمال ہوتا ہے۔ قلنا یا آدم، یا جو ہے وہ حرف ندا ہے، آدم از منادا، اینڈ اسکن کا مطلب آپ نے بتایا تھا کہ تم ایک مرد ٹھہرو، اسکن رہنا، اور یہ فعل امر ہے، اور اس میں جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، مخاطب کیا جا رہا ہے، اینڈ دین اس کے بعد وہ زوجکا، وہ از حرف عطف، اینڈ زوجکا جو ہے وہ حالت رفع میں، اور
یہ پھر پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک کے لیے پہلے ایک کو مخاطب کیا جا رہا ہے حضرت آدم کو، اینڈ دین پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ مگر رہنا دونوں نے۔ اس میں جو مجھے لائک میں اسٹڈی کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کا امتحان شروع ہو رہا ہے کیونکہ وہ علم رکھتے ہیں، اس لیے پہلے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ او ہولڈ تو ہولڈ، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آدم علم رکھتا ہے، حوا علم نہیں رکتی ہیں؟ یہ حوا علیہ السلام سے پہلے، حوا علیہ السلام سے پہلے کا یہ معاملہ ہوا ہے، آدم علیہ السلام کے ٹیسٹ والا، اور بعد میں حوا علیہ السلام ان کو پیدا کیا گیا، بنایا گیا آدم سے، تو آٹومیٹکلی جو اسکلز تھیں وہ آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو گئی۔ تو آپ نے ویسا ڈفرنٹ پوائنٹ ٹو لک ایٹ، بٹ اوکے۔ جی وہ سر تھوڑا ریکی کیا تھا مگر لائک کوئی کلیئرلی جواب نہیں آیا، مگر یہ کہ اس میں دوبارہ جو ہے وہ اسکن میں ایکچوئل میں انتا یوز ہو چکا ہے، مگر انتا دوبارہ استعمال کیا ایمفسس کے لیے۔ اور ویسے تو سر یہ جو ہے زوجو، یہ فعل رفع ہے اور اسکن بھی، تو دونوں ہی فاعل ہیں، فعل تو امر، اس میں فعل امر کا اوکے۔ تو اس میں مجھے تو یہ ملا تھا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے جو ہے مخاطب کیا اینڈ یور وائف دین اگین کلیئرڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ باقی یہ کہ میرے پاس اتنا ہی تھا، باقی وہ دوسرے پوائنٹس جو تھے وہ دوبارہ آپ نے کلیئر کیے تھے، استکبرہ اور تکبرہ، تو وہ بھی کلیئر کر دوں دوبارہ سے ریکیپ۔ اوکے آئی تھنک دیٹس انف، جزاک اللہ خیر۔ اب یہ اور بھی ٹرائی کرنا چاہتا ہے کہ کل ہم نے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور اس کے بعد اللہ رب العزت دونوں کو اکٹھے رکھا ہے ہر بات کے اندر، اور غلطی کے بارے میں بھی فرمایا کہ ولا تقربا، تم دونوں ہی۔ اب یہاں پہ ایک اور بھی مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ عیسائیت کے نزدیک جو ہے نا غلطی جو کروانے میں حوا علیہ السلام تھی، ٹھیک ہے، وہ ہم سمجھیں گے کہ آگے آیات کیا جواب دیتی ہیں انشاءاللہ، لیکن یہاں پہ آ جائیں وقلنا، اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن، اسکن، لفظ سکون کو دیکھتے ہیں، سکون یہ یا سکینہ، اردو میں ایک لفظ ہم سکینہ اکثر نام سنا ہوگا، خواتین کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو سکیناتن، سکینتن ہوتا ہے سکون، امن، ٹھیک ہے۔ اب وہیں سے لفظ ہے سکینہ، چھری کو بولا جاتا ہے سکینہ، سکینہ، تو یہ کیا کرتی ہے، حرکت جو ہو رہی ہوتی ہے نا اس کو روک دیتی ہے، کاٹ دیتی ہے نا، تو خون کی گردش کو کاٹ دیا، سوری خون کی جو وینز ہیں جانور کو ذبح کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جیسے ہی اس نے کاٹا تو جانور کا موشن رک گیا، ٹھیک ہے، خون بہا لیکن وہ جانور رک گیا، جس پہ وہ چھری چلی اس نے اس کو روک دیا۔ تو چلتی ہوئی چیز کو روکنے والی چیز کو کہتے ہیں سکینہ، سکینہ، چلتی ہوئی چیز کو روکنا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ سکون بھی وہیں سے آیا کہ آپ چلتی ہوئی زندگی سے ریسٹ کریں، مصروفیات سے نکل کے آرام کریں، یہی آرام ہے نا، یہی تو کانسیپٹ ہے آرام کا۔ اب جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا گیا پہلے، تو اس کے پیچھے دو وجوہات ہیں مین۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اب اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ تم ٹھہرو، پھر مخاطب پھر ضمیر استعمال کی انتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل ہونے کے لیے، جاب کے سلسلے میں، ذمہ داری کے سلسلے میں، کسی بھی سلسلے میں، تو وہاں پر جس ہستی کو یا جس شخصیت کو اختیار دیا گیا ہے تو وہ مرد ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاکستان میں، انڈو پاک میں ٹریڈیشنلی ہوتا کیا ہے کہ بیوی کا پریشر زیادہ چلتا ہے، اور سسرال کے یعنی اپنے میکے کے زیادہ قریب ہوتے 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 وہیں پہ قریب میں سیٹل ہوتی ہے، بھلے خامد کو زیادہ ہی سفر کرنا پڑے جاب کے لیے۔ تو یہاں پر جو چیز ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ جنت میں جہاں جا کے رہنا ہے انتخاب آپ نے کرنا ہے۔ پوائنٹ سمجھ آیا؟ جی اوکے دیٹس the first thing۔ جی اسی چیز کو میں نے کل کہا تھا، رجال قوامون علی النساء، اس پہ تو نہیں ہے کہ ان کو زیادہ ہاں اختیار۔
لیکن وہ اور وجہ ہے، وہ اور وجہ ہے، وہ وہاں پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں اچھا آج، وہ بھی آئے گی. اچھا جی، ایک تو یہ چیز ہو گئی. اسکن انت وزوجک الجنہ، ٹھیک ہے. اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا گیا ہے کہ جنت میں جہاں پہ بھی ٹھہرنے کا انتخاب کرنا ہے آپ نے کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ معاشی ذمہ داری بھی مرد پہ چلی گئی ہے. معاشی ذمہ داری بھی مرد پہ ہے، صحیح ٹھیک ہے. صحیح ہاں، اس کے پیچھے اب دو یہ ایک ہی چیز کے اندر دو چیزیں آ گئی، معاشی ذمہ داری بھی اور معیشت کی وجہ سے جگہ کا انتخاب، وہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہڈن ایجنڈے کے تحت اپنے سسرال سے دور بھاگنا، اپنے میکے کے قریب جانے کی جو اسٹرگل ہوتی ہے، میں کچھ کیس دیکھے ہیں کہ شادی ہوئی خاتون کی ایک کراچی شہر کے اندر مثال کے طور پر لاہور سے، تو اب چونکہ خاتون کے ملنے جلنے کے لیے آنا پڑتا ہے، تو اس نے کیا کیا، اپنے خامد کو ہی وہاں سے تبادلہ کروا کے لاہور منتقل ہو گئی، ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ یہ کون سا وہ اب بندوں کا تو آنا جانا کیسا ہوتا ہے، وہ کبھی خوشی غم پہ جانا، تو وہ مکمل سلسلہ ہی بند ہو گیا. اور اس کی جاب بھی جو تھی وہ وہیں پہ تھی، پہلے تو اسے ٹرانسفر کروایا گیا، پھر وہاں پہ کسی بھی طریقے سے. خیر، ہونا کیا چاہیے کہ جب باری آتی ہے انتخاب کی، معیشت کی، اور معیشت کی وجہ سے رہنے کے انتخاب کی، تو وہ مرد کی ذمہ داری، پہلی چیز. دوسری چیز، اب چونکہ سکون کی بات ہے، سکون کی بات ہے، تو یہ سکون کی ذمہ داری بھی دے دی گئی ہے مرد کو، کہ گھر کے سکون کی ذمہ داری بھی مرد پہ ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد نے وہ تمام انتظامات کرنے ہیں کہ جس کی وجہ سے گھر میں امن ہو. قانون سیٹ کرنے ہیں، رول سیٹ کرنے ہیں، کچھ بھی کرنا ہے، گھر میں ہر کسی کو سکون فراہم کرنا بھی ذمہ داری مرد کی بن گئی ہے. مثال کے طور پر میں نے یہاں پہ ایک طریقہ ہے، وہ بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے. میرے استاد نے جب اسی موضوع پہ بات ہوئی تھی تو انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس بات کو سمجھایا. کہنے لگے کہ ایک فیکٹری ہے، آپ نے پلانٹ لگایا کسی بھی چیز کا، آپ کوئی چیز پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایک نہیں 20 25 30 ہو سکتا ہے 500 سے 1000 تک امپلائی چاہیے ہوں. تو ہر قسم کے نقصان سے بچنے کے لیے کہ آپ کو نقصان نہ ہو، اور ملازموں کی حفاظت کے لیے آپ کچھ رول بناتے ہیں جسے کہ پالیسیز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ پالیسیز بنانے کے بعد آپ اپنے امپلائیز کو ٹرین کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ ایسا شوز نہیں پہننا، ایسا یونیفارم نہیں پہننا، ایسے کپڑے نہیں پہننے، ایسی زبان نہیں استعمال کرنی، اس طریقے سے دیکھنا نہیں ہے، اگر تو وہاں پہ سیکیورٹی سسٹم ہے تو سر پہ کیپ نہیں لینی، سن گلاسز نہیں استعمال کرنے، بلا بلا ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے. کیسے چلنا ہے، بھاگنا نہیں ہے. تو یہ سارے اقدامات کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایک جگہ پر بہت سارے دماغ اکٹھے ہونے والے، ایک جگہ پر بہت سارے دماغ اکٹھے ہونے والے. ہر دماغ کے سوچنے کا اینگل اپنا ہے، مختلف ہے. اگر آپ ان کو کسی ایک رول کے تحت ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں کریں گے تو ہر کسی کی اپنی مرضی ہے. کوئی چاہے گا میں صبح جلدی نہیں آ سکتا، کوئی کہے گا میں لیٹ نہیں کام کر سکتا، کوئی کہے گا مجھے نیند آتی ہے، کوئی کہتا ہے مجھے جاگنا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے زیادہ پیسے چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے کم پیسے چاہیے، کوئی کہتا ہے میں کام نہیں کرنا چاہتا، کوئی کہتا ہے میں بہت زیادہ کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے پیسے زیادہ چاہیے. تو ہر لحاظ سے کوئی نہ کوئی مسئلہ بننا شروع ہو جائے گا. پھر تمام مختلف ذہنوں کو ایک جگہ پر لانے کے لیے کچھ قوانین سیٹ کیے جاتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب قوانین سیٹ کر کے ان کو ٹرین کیا جائے، پھر ہوتا کیا ہے، سلجھے ملکوں میں وہ بائی ویکلی بھی، ہفتہ وار بھی، اور ہر 15 دن کے بعد وہ ٹریننگ کو ریپیٹ کرتے ہیں. وہی باتیں ہوتی ہیں، وہی کچھ ہوتا ہے لیکن ریپیٹ کرتے ہیں. کچھ ایڈ کر لیا، کوئی مسئلہ بنا ہے تو وہ ایڈ کر لیا، نہیں تو وہی ٹریننگ دوبارہ ریپیٹ ہوتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو بھول گیا ہو تو آپ کو یاد آ جائے، آپ کی یاد دہانی کے لیے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ان دس کیس؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ایک گھر میں دو مختلف ذہن آ جائیں؟ اللہ کی تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ اللہ کے ایمان والے ہوں دونوں تو بات الگ ہے.
تو ان کو پہلے سے سیٹ کیے ہوئے رول مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر دونوں اللہ کی نہیں ماننے والے پھر کیا کریں؟ احتیاط تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی ماننے والے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے. احتیاط تو یہ ہے کہ کچھ رول سیٹ کیے جائیں گھر کے اندر. کیا؟ اب ایک یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ آپ نے آپ بیٹھ گئے، آپ نے پلان کیا کہ آپ نے قوانین بنانے ہیں، کون سی ذمہ داریاں آپ نے گلے میں نہیں ڈالنی، آپ لیں گے ذمہ داریاں. یعنی اگر مرد ہونے کے ناطے سے میری کون سی ذمہ داریاں ہونی چاہیے، مجھے پتا ہونا چاہیے. اب یہ عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ مجھے بتائے کہ میری کیا ذمہ داریاں، نہ میرا یہ کام ہے کہ میں عورت کو بتاؤں کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہے. عورت کو خود کو پتا ہونا چاہیے، اپنا وقار اتنا بلند ہونا چاہیے کہ عورت کو پتا ہو کہ میری ذمہ داری کیا ہے. مرد کا اتنا وقار بلند ہو کہ اسے پتا ہو کہ میں کون ہوں، میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں، میری کیا رسپانسبلٹیز ہیں. تو مرد بیٹھ کے لکھے گا بھائی میری یہ ذمہ داریاں ہیں، ٹھیک ہے، آئی ول ٹیک کیئر آف دیم، اور اگر میں مس کروں تو مجھے آپ نے یاد دلانا ہے. اور عورت بیٹھ کے اپنی ذمہ داری لکھے کہ بھائی میری یہ ذمہ داریاں ہیں. اب یہاں پہ رائٹس کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ گٹھیا امریکن سوچ کے مالک لوگ جو چاہتے ہیں کہ میرا حق بچ، مجھے حق ملے، میرے یہ حقوق ہیں، میرے یہ حقوق ہیں، میرے یہ حقوق ہیں. بھائی جا بھاڑ میں، تیرے حقوق ہیں، ٹھیک ہے. انسان دوسرا بھی ہے، اس کے بھی حقوق ہیں. اگر تو مرد ہونے کے ناطے سے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے تو عورت ہونے کے ناطے سے بھی حقوق کا مطالبہ کر سکتی ہے. تو پھر کیا کرو گے؟ پھر دونوں بیٹھ کے حقوق مانگتے رہیں اور کوئی بھی ذمہ داری نہ قبول کرو، ٹھیک ہے. یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، یہاں پہ ہو رہی ہے بات ذمہ داری. مرد اپنی ذمہ داریاں سمجھے، نہیں پتا تو اسے بتا دیا جائے کوئی غلطی ہوئی ہے، نہیں پتا کس چیز کا، مثال کے طور پہ کہ کوئی پائپ ٹوٹ گیا ہے، مرد کو نہیں کام کرنا آتا، ٹھیک ہے. اور عورت کو آبویسلی کیسے آئے گا؟ اگر ایسی کچھ صورتحال ہے تو کیا کیا جائے گا؟ تو کیا ہوتا ہے کہ پھر مرد نے ہی وسائل اختیار کرنے نا، وہ تمام کنیکشنز، پلمبر کو ڈھونڈنا، اس کو ساری چیزیں خرید کے دینا، نگرانی کر کے کام پورا کروانا، اور جب کام مکمل ہو جائے اس کے بعد صفائی کا معاملہ، یہ مرد کی ذمہ داری ہوگی، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے مرد اپنی ذمہ داریاں پوری لکھے، خاتون اپنی پوری ذمہ داری لکھے، اور اس لسٹ کو کچن کے اندر جہاں پہ کام کیا جاتا ہے بہت زیادہ، اپنے بیڈ روم کے اندر، یا جہاں پہ بھی زیادہ چلنا پھرنا ہوتا ہے وہاں پہ اویزا کر دیں. اب جیسے گھر میں بچے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، ان کو یہ چیزیں نظر آئیں کہ یہ قوانین پہ زندگی عمل ہو رہا ہے. اب جیسے ہی آپ قوانین پہ عمل کر رہے ہیں، آپ بچوں پہ قوانین لاگو کریں گے تو ان پہ عمل کرنا مشکل نہیں ہوگا. پھر آپ بچوں کے لیے بھی قوانین سیٹ کریں. آپ نے آپ کے سونے کا وقت کیا ہے، آپ کے اٹھنے کا وقت کیا ہے، آپ کے کھیلنے کا وقت کیا ہے، آپ کے پڑھنے کا وقت کیا ہے، آپ کی مستی کا وقت کیا ہے، آپ کے الیکٹرانکس کا وقت کیا ہے، ہر چیز سیٹ کریں. آپ چونکہ آپ رولز کو فالو کر رہے ہیں تو کسی کو بھی مسئلہ نہیں. آپ بیوی مثال دے سکتی ہے، آپ کے ابو بھی ایسے کرتے ہیں، باپ بھی مثال دے سکتا ہے، آپ کی امی بھی رول فالو کرتی ہیں. آپ دونوں مل کے کہہ سکتے ہیں بھائی ہم بھی فالو کرتے ہیں، آپ کو کیوں مسئلہ پیش آ رہا ہے. تو یہ قوانین آسانی ہو جاتی ہے گھر کے اندر امن لانے کے لیے. اب ایک مرد کو جب پتا ہے کہ اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ عورت کو کب مسئلہ پیش آئے گا اختلاف کا؟ جب عورت کو پتا ہے میری ذمہ داریاں کیا ہیں، تو مرد کو کس وجہ سے مسئلہ پیش آئے گا؟ ہاں، اب رہی بات کھانے پینے کی، کہ کھانے پینے پہ ہو گیا جی نمک تیز ہو گیا، نمک کم ہو گیا. اب یہ تو ضمیر کے وہ سمجھ لیں کہ کتنی سوچ بڑی ہے یا کتنا دل بڑا ہے، وہیں پہ آ کے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جتنا دل بڑا ہوگا، نمک کی تھوڑی بہت کمی زیادتی یہ مسئلہ نہیں بناتی ہے، ٹھیک ہے. کھانے کا ایکسپائر ہو جانا یا کھانے کا نا خوش ذائقہ ہونا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کھانا رکھا جاتا اگر تو وہ مزیدار ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آتا، کھا لیتے، اور اگر پسند نہ آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے، کچھ بھی نہ کہتے، خاموش. کیڑے نکالنے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے. تو جب انسان کے اندر اتنی سمجھ ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ دو الگ الگ خاندانوں سے، دو الگ الگ نظریات سے، دو الگ الگ سوچوں سے، دو الگ الگ ذہنوں کے مالک لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، تو کیوں نہ بیٹھ کے ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے. تو اب چونکہ امن مرد کی ذمہ داری ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سکون مرد کی ذمہ داری ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سلو کا انتظام بھی مرد نے کرنا ہے، معاملات کو فکس کرنے کا انتظام بھی مرد نے کرنا ہے، سلو کی پہل میں بھی مرد ہوگا. اور سب سے زیادہ کام جو مرد کا ہوگا وہ برداشت کرنا ہے، امن قائم کرنا ہے نا. مرد کا کام برداشت کرنا. مرد نے بھی زبان کھول دی، عورت نے بھی زبان کھول دی، گھر برباد ہو گیا.
امن برباد ہو مطلب کہ امن، ٹھیک ہے، وقت آتا گھر بھی برباد ہو جاتے ہیں. تو مرد کا کام ہے گھر کے سکون کو بحال کرنا بھی، ٹھیک ہے. اب میں یہاں پہ ایک بات کروں گا. پچھلے سیشن میں جو ہمارا سیشن ہوا تھا وہ فیملی کے سلسلے میں، کہ گھروں کے اندر جو ساس بہو کے جھگڑے ہیں، بھابھی نند کے جھگڑے ہیں، ان کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے. مرد ہونے کے ناطے مرد کیا کرے، مرد کیا کرے. ایک ٹیکنیک ہے، ریسنٹلی ایک ٹیچر نے بتائی، وہ بہت انٹرسٹنگ تھی. کہنے لگے کہ بیوی کو چاہیے کہ ساس کی سائڈ لے، اور بیٹے کو چاہیے، لڑکے کو چاہیے کہ وہ اپنی ساس کی سائڈ لے. کیا مطلب؟ جب دونوں ایک دوسرے کی والدہ کی سائڈ لیں گے تو اپنی تو والدہ کی سائڈ تو لینی ہے، وہ تو ہے ہی، رشتہ ایسا ہے. لیکن جب آپ ایک دوسرے کی والدہ کا احساس کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کی والدہ کی عزت کا دفاع کریں گے تو کیا ہوگا؟ امن ہوگا. اب اگر میں اپنی ماں کو اپنی ساس کی بات بتاؤں گا تو کیا ہوگا؟ میں اپنی والدہ کو اپنی ساس کی بات بتاؤں گا تو کیا ہوگا؟ دھواں نکلے گا، آگ لگے گی. اور اگر میری بیوی اپنی والدہ کو میری والدہ کے بارے میں کوئی بات بتائے گی تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ کہے مجھے تو پہلے معلوم تھا یہ لوگ ٹھیک نہیں. اب کیا ہوگا؟ تو محبت تو بڑھے گی نہیں، نفرت بڑھے گی. اب ہونا کیا چاہیے کہ جب ماں میری ساس کے خلاف بولے تو میں اپنی والدہ کو روکوں، اور جب میری ساس میری والدہ کے خلاف بولے تو میری بیگم اپنی والدہ کو روکے. بہت سائڈ لے لی بہت. اب یہاں پہ آ کے ایک دوسرے کی عزت کا دفاع کرنا ہے، ایک دوسرے کی عزت کا، ایک دوسرے کو بچانا ہے، ایک دوسرے کے وقار کو، ڈگنیٹی کو محفوظ کرنا ہے، ایک دوسرے کا ان کی پیٹھ پیچھے عزت کی حفاظت کرنی ہے، تو تب امن قائم ہوگا. پہلی ٹیکنیک. دوسری ٹیکنیک یہ ہے کہ گھر میں غیبت نہ ہونے دی جائے. یہ سخت قسم کا قانون ہونا چاہیے، سخت قسم کا، کہ جو مرضی ہو جائے کسی کے خلاف کوئی بات نہ کرے گا نہ سنے گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب نہ مرد مرد تو کرتے ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے سامنے اپنے دوستوں کی غیبتیں، اپنے رشتے داروں کی غیبتیں کرتے ہی نہیں ہیں. نہ ہی وہ اپنے کسی کے خلاف، اگر کوئی ہو ایسا تو سٹوری الگ ہے، لیکن کم ایکسپیرینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آگئی بات کہ خاوند گھر میں آیا ہے، یا بیوی نے خاوند کو شکایت لگائی ہے کہ آج ایسے ہوا ہے. مثال کے طور پر ایک دوست نے مجھے بتایا، کہنے لگا میری بیوی نے مجھے کہا کہ آج گھر میں ایسے ہوا ہے، آپ کی بہن نے ایسے کہا جو کہ نہیں کہنا چاہیے تھا، ان کو اس طریقے سے شک ہوا. مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ آپ کی بہن ہے، اس سے جاؤ، اس سے کلیئر کرو کہ بھائی آپ کو اس بات کا وہم ہے، آپ مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ ایک تو غیبت کر رہی ہو، اوپر سے تم جو ہے نا نفرت ٹرانسفر کر رہی ہو. تو میں اس کا حل بھی نہیں کروں گا. آئی کینٹ ڈو دیٹ. اور اس کا مجھے بتانے کا فائدہ بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ساتھ جو مسئلہ پیش ہے وہ آپ حل کریں. آپ جائیں، آپ ان کو بٹھائیں، انہیں کہیں کہ بھائی آپ کو یہ کنفیوژن پیدا ہوئی ہے، تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ شیطان اس تھوڑی سی نفرت کے بیچ کو جو ہے نا وہ درخت بنا دے. تو یہ کنفیوژن ہے، اس کو اس طریقے سے کلیئر کرنا ہے. یہ بات ایسے نہیں ہوئی تھی آج، بس مجھے کیوں بتا رہی ہوں؟ ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے. مرد کو چاہیے کہ ہر چیز کے سائیڈ افیکٹس کو سمجھ کر اس بات کا اہتمام کرے کہ گھر کے امن کا جھنڈا اس کے پاس ہے. اب سب سے زیادہ ایموشنل کون ہوگا؟ خاتون. ٹھیک ہے. فطرتی تقاضا ہے، فطرتی ہے عمل. ٹھیک ہے. اب ایموشنز کی بنا پہ رونا دھونا کس کا زیادہ ہوگا؟ اب اس موقع پر جب ایسی صورتحال ہے، وہاں پر گھر کے اندر سکون، گھر کے اندر امن، گھر کے اندر برداشت، گھر کے اندر کیا نام ہے، معاملات کو ہینڈل کرنا، سچویشن کو کنٹرول کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری بن جائے گی. کیوں اللہ رب العزت نے فرمایا اب اگر یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن کا ذمہ دار ہے،
سکون کا ذمہ دار ہے، معیشت کا ذمہ دار ہے، تو پھر عورت کی کیا ذمہ داری؟ اللہ رب العزت میں الرجال قوامون علی النساء، جو مرد ہیں ان کو قوام بنایا گیا ہے عورتوں پر. اب اس کی بات آپ کو اس پوائنٹ سے آپ کو بات سمجھ آ چکی ہے کہ کیا ذمہ داری ہے. مرد کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ امن کو قائم کریں گے نا. تو امن قائم کرنے والا کون ہوتا ہے؟ پولیس. اب پولیس کی ذمہ داری کیا ہے؟ حفاظت. اب یہ تو نہیں ہو سکتا، پاکستانی پولیس تو بن نہیں سکتی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں جانا، لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرنا، لوگوں کے بچوں کو اغوا کرنا، بیٹیوں کو اغوا کرنا. ایسا تو نہیں ہے. جھوٹے مقدمے کرنا. مسلمان ہونے کے ناطے سے کتنی گھٹیا اور بدنامی والی بات ہے یہ مجھے کرنی پڑ رہی کہ پاکستانی پولیس یہ ایک دبا بن چکا ہے. نیک بھی ہوں گے لیکن کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہے. اچھا، الرجال قوامون علی النساء. اب قوام سے مطلب یہ ہو گیا کہ وہ اب امن کی ذمہ داری، ان کی معیشت کی ذمہ داری ہے، بڑی گھر سے باہر کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اب پھر عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر. اب یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ بما فضل اللہ ہم علی النساء، ایسے یہ بات نہیں ہوئی. اب فضیلت پہ آ کے اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں پر، عورتوں کو مردوں پر. کس بنا پر؟ عورت نیک ہو سکتی ہے، اس کا مقام زیادہ ہوگا، مرد برا ہو سکتا ہے، بد کردار ہو سکتا ہے، وہ جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں اس کی اتنی فضیلت نہیں ہوگی. ذمہ داری پولیس کی مقام جو ذمہ داری کی بنا پر، عہدے کی بنا پر پولیس کی اپنی جگہ پر ذمہ داری. اب آگئی بات وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. اب مردوں کی جب باری آئی تو فرمایا کہ کیونکہ وہ مال خرچ کرتے ہیں، ظاہر آگے بھی کہ وہ معیشت ان کے سپرد کی گئی ہے. آگے عورتوں کی ذمہ داری. اب عورتوں کی کیا ذمہ داری؟ فَالصَّالِحَاتُ، صالح خواتین، قانتات فرما بردار، حافظات حفاظت کرنے والی، للغیبی غیر موجودگی میں. اب غیب سے دو چیزیں مراد ہے. ایک ہے کہ خاوند گھر میں نہیں ہے، خاوند گھر میں نہیں ہے، اس وقت اس کی عزت، اس کا گھر، اس کا وقار. یاد رکھ لینا، عورت صرف عورت نہیں ہوتی. عورت صرف عورت نہیں ہوتی. عورت اپنے بہن بھائیوں اپنے بھائیوں اور اپنے گھر کے جو مرد حضرات ہیں، مرد حضرات کی عزت کا سبب ہوتی ہیں. کیسے؟ محفل ہے، محفل میں مرد بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرد ایسا ہے جس کے گھر کی ایک بھی خاتون پہ ایسا دھبا آ چکا ہے، لوگ مشورے دے رہے ہیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں، وہ مرد جتنا بھی سمجھدار ہوگا بولنے سے گریز کرے گا. سوال ہے کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ منہ سے کوئی بات کرے اور کوئی اٹھ کے کہہ دے یہ ساری سمجھداری کی باتیں گھر میں کرتے تو شاید آپ کی عزت بچ جاتی. اب اس بات کا اندازہ عورت کو نہیں ہو سکتا. اینڈ اٹس ڈیپ. میں اس کی ایک اور بھی مثال دیتا ہوں. یہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ اگر نیک خاتون ہو گھر کے اندر، خواتین نیک ہوں، تو مرد کے پاس صرف یہی نہیں کہ وہ گلی کے اندر سینہ تان کے چل سکتا ہے، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے، مخالف کو بڑے روب سے، باتوں سے ہرا سکتا ہے. اور جیسے ہی گھر کی کسی ایک خاتون پہ دھبا آ جائے، وہ مرد جتنا بھی دلیر ہو، جتنا بھی سمجھدار ہو، جتنا بھی کامیاب بزنس مین کیوں نہ ہو، اس کی اوقات زمین پہ آ گرتی ہے. کیوں؟ اس کی بات کو کوئی مرد اہمیت نہیں دے گا، کوئی بندہ اہمیت نہیں دے گا. اب صرف یہی نہیں ہے کہ حافظات للغیب. اب جو امن مرد نے قائم کیا ہے، جو مرد امن جس طریقے سے قائم کر رہا ہے، اس کی بھی ذمہ داری عورت پہ ہے کہ اس کی حفاظت کیسے کرنی. اب وہ مرد کما کے لا رہا ہے، اس نے گھر بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز گھر کے اندر موجود ہے. اب اس امن کو برقرار رکھنے کے لیے، اس سکون کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی جو حفاظت عورت کے ذمہ آ گئی. مثال کے طور پر مرد جب گھر میں واپس آیا تو
کوئی چیزیں جو ہے نا وہ چوری ہو چکی ہیں مثال کے طور پر، چیزیں غائب ہیں، تو یہ بھی عورت کی ذمہ داری ہے، اس کے پیسے کی حفاظت، اس کے عزت کی حفاظت، اس کے گھر کی حفاظت، جب تک وہ گھر میں ہے، مرد گھر میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے، یعنی اس طریقے سے اپنا دفاع بھی، اپنی پراپرٹی کا، اپنے جائیداد کی حفاظت۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز، اب جو لفظ جو غیب ہے نا، حافظات للغیب، یہ صرف اب یہاں پہ اسم استعمال ہو رہا ہے، حافظات استعمال ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ یحفظنا للغیب، کہ وہ غیر موجودگی میں حفاظت کرتی ہیں، نہیں، حفاظت کرنے والی ہیں، یہ ماضی کے لیے بھی ہے، پریزنٹ کے لیے بھی ہے، مستقبل کے لیے بھی ہے، کیونکہ اسم ہمیشہ کے معنی دیتا ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہوا؟ اب یہ عورت ایسا بھی نہیں کر سکتی کہ وقتی طور تو وہ کچھ نہیں کر رہی، مثال کے طور پر وہ کوئی مرد نہیں آ رہا ہے، کوئی نہیں جا رہا ہے، کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن باتیں کر رہی ہے کسی سے، اب یہ وقتی طور پہ نہیں ہے، اب اس کا یہ بیک اپ پلان ہے، یہ حافظات للغیب کے خلاف ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دوسری جگہ پر فرمایا کہ ولا متخذی اخدان، ولا متخذی اخدان، چھپے دوست، چھپے یار رکھنے والی، چھپے دوست یا سیکرٹ فرینڈز، جو بھی الفاظ استعمال کر لیں، وہ رکھنے والی کوئی اچھی خواتین نہیں، ٹھیک ہے۔ تو حافظات للغیب از اے سیکرٹ رسپانسبلٹی، یا ایسے کہہ لیں کہ جو مین رسپانسبلٹی ہے جو عورت کی ہے۔ تو اب جو فون پہ باتیں کرنا صرف دوستی ہے جی، ٹائم پاس ہے جی، کیوں جی؟ اب یہ وقتی طور پہ تو کچھ نہیں ہو رہا، صرف ٹیکسٹ میسج ہیں، یہ کالیں، یہ باتیں ہیں، بٹ اٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ لانگ ٹرم، دیر از اے پلان فار لانگ ٹرم، کہ ہو سکتا ہے یہ مجھے اس کی یہ حرکت اچھی نہیں لگتی، یہ حرکت نہیں اچھی لگتی، یہ ایسے کرتا ہے، وہ ویسے کرتا ہے، اب ہیں بھی مسلمان، ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بات زیادہ خراب ہو تو اگر جان چھڑانی پڑ جائے تو یہ میرے پاس بیک اپ موجود ہوگا۔ اب اسی وجہ سے کہ چونکہ غیب کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی ہے، اسی بنا پر عورت کے اندر چونکہ جذبات زیادہ ہیں تو یہ ان سین، یا اس کے اندر خوف زیادہ پایا جاتا ہے، یہ زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے، زیادہ سینسیٹیو، زیادہ اس کو فکر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک گھر خریدنا ہو یا کوئی بھی کام کرنا ہو، کوئی بھی نئی چیز، سب سے زیادہ سوالات اس چیز کے بارے میں کرے گی تو خاتون کرے گی، مرد ہے وہ جوتا لینے کے لیے یہ جوتا ٹھیک ہے جی، لے لو جی، لے لیا، مرد نے لے لیا، اب عورت کی باری آئی تو اس پہ کئی سوالات، کئی کلر، کئی چیزیں چینج ہونا، ٹھیک ہے۔ یہ بری بات نہیں ہے، اس کے پیچھے کی حکمت ہے، یعنی اتنا ڈیٹیل میں جانا، اس کے پیچھے حکمت ہے، کیوں کہ چونکہ عزت کی حفاظت کا معاملہ ہے، تو عزت جب برباد ہوتی ہے تو اس کے لیے بہت بڑے بڑے کارنامے نہیں کرنے پڑتے، بہت ہی معمولی حرکت بھی سبب بن سکتی ہے عزت کی بربادی کا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی عزت کو، وقار کو محفوظ فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس اگلی آیت کے ذریعے جو ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کے بارے میں بات کی ہے، اور عورت کی جو ہے نا وقار کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داری کے بارے میں بھی اشارہ کر دیا کہ اگر مرد کی یہ ذمہ داری ہے تو عورت کی یہ ذمہ داری ہے۔ اب چونکہ مرد کی ذمہ داری سکون ہے، تو کچھ ایک دو چیزیں ہیں جو میں ابھی مجھے وہ پوائنٹ نظر آیا تو یاد آئیں، کہ امن قائم کرنے کے لیے ایک ذمہ داری مرد کو دی گئی ہے، اور اسی گھر کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ذمہ داری عورت سے لے لی گئی ہے، کہ عورت وہ طریقہ نہیں اختیار کر سکتی جب باری آئے گی اس عمل، خاص عمل کے لیے۔ وہ کون سی ذمہ داری؟ مرد کے لیے لہجہ نرم ہونا چاہیے، یہ ذمہ داری ہے ہر لحاظ سے، لیکن ایک خاص موقع پہ عورت کے لیے وہ ذمہ داری نہیں، عورت سے وہ ذمہ داری لے لی گئی کہ تم نہیں نرم لہجہ اختیار کر سکتی۔ کب؟ ہاں، وہ اپنے گھر میں اپنے خاوند کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے قریبی محرم رشتوں کے ساتھ وہ نرم لہجہ اختیار کرے گی جب بات کرے گی۔ جیسے ہی باری آئے گی اسٹرینج کی، وہ اسٹریٹ فارورڈ بات کرے گی، اسٹریٹ فارورڈ، اس کے لہجے میں کوئی سافٹنیس نہیں ہوگی، اس کے لہجے کے اندر کوئی نرمی نہیں ہوگی، اس کے لہجے کے اندر کوئی ایسا
ایلیمنٹ نہیں ہوگا جس کے اندر اٹریکشن موجود ہو. وہ اسٹریٹ فارورڈ ویری سخت روڈ قسم کے طریقے سے بات کرے گی, اور یہ عورت کے لیے بہتر ہے. یہ عورت کے لیے بہتر ہے. کیوں؟ میں نے ایک مثال دوں گا. ایک خاتون نے کمپلین کی کہ ہمیں ٹرین میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا, میرے ساتھ میری جوان بیٹی تھی, تو ہم نے کہنے لگے ہم نے اے سی والا جو ڈبہ ہوتا ہے وہ وہاں پہ سیٹ بک کروائی. جہاں پہ ہمیں سیٹ ملی وہاں پہ سامنے 2 مرد بیٹھے تھے, وہ ہمیں گھور گھور کے دیکھ رہے تھے. ہم نے وہاں سے اٹھ کے ایک اور جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے, وہاں پہ بھی 2 مرد بیٹھے تھے, وہ بھی گھور گھور کے دیکھ رہے تھے, اور بلکہ ان میں سے ایک تو اٹھ کے ہمارے پیچھے آ گیا. ہم جدھر جائیں وہاں پہ, جدھر جائیں وہاں پہ. میں کہ آپ آگے کیوں بھاگ رہے تھے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں بھلے ہاں برائی ہے, لیکن جب ایک عورت اپنی حفاظت کے لیے آواز بلند کرتی ہے تو جس طریقے سے مرد اکٹھے ہوتے ہیں نا حفاظت کرنے کے لیے, آپ کو اندازہ بھی نہیں. آپ پہلے ہی موقع پہ جب وہ دونوں مرد آپ کو گھور رہے تھے تو آپ ان کو بلند آواز سے جھڑک دیتی کہ یہ کیا انسانیت ہے. صرف یہی نہیں, وہ دونوں مرد اس ڈبے میں بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہتے. اتنی اللہ تعالیٰ نے وقار اور جو ہے نا وہ روب بخشا عورت کو. دوسری طرف ایک خاتون ہے, ان سے اسی موضوع پہ بات ہوئی کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا. کہنے لگی کہ میں فلی مارکیٹ میں تھی, ماشاءاللہ میری فیملی سے, ٹھیک ہے, میں فلی مارکیٹ میں تھی, تو میں نے پیسے دیے, وہ جو سٹال لگائے ہوتے ہیں, تو اس بندے نے پیسے واپس کرنے کے لیے, ایکسچینج دینے کے لیے میرے ہاتھ, جب میں نے پیسے آگے ہاتھ کیا تو اس نے میرے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ لگایا. کہنے لگی میں نے تو پیسے اس کے منہ پہ مارے اور اتنے زوردار سے لہجے میں اسے کہا کہ تم کتنے بغیرت انسان ہو. اب یہ بات جو اس نے کہنے لگی جو میں نے کی, اس بات کا افیکٹ یہ ہوا کہ تمام ارد گرد کے لوگوں نے اس کی طرف دیکھا اور بندہ شرم سے پانی پانی ہو گیا. اب دونوں خواتین کے بچے, کہنے لگی میرے ساتھ بھی میرے بچے تھے, اب ان دونوں والدین کی طرف سے, دونوں ماؤں کی طرف سے کیا تربیت ٹرانسفر ہوئی ہے. ایک نے خاموشی سے برداشت کیا تو اس نے یہ سب کچھ ہونے دیا. کیا ہونے دیا کہ لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہیں. جوان بیٹی کے ساتھ ہے خاتون, لوگ اس کے پیچھے پیچھے ہیں. دوسری طرف خاتون نے جیسے ہی آواز بلند کی ہے, اس کی بیٹی کو بھی جرت ملی, اس کو بھی جرت ملی, ارد گرد کی خواتین کو بھی جرت ملی کہ کوئی ایسے کرے تو یہ کرنا ہے. اب یہ سافٹنس مرد کے لیے ضروری ہے, گھر کے اندر بھی, کاروبار کی وجہ سے باہر بھی, کسٹمرز کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا اس کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, لیکن عورت کے لیے نرمی گھر سے باہر نہیں, اس کو اسٹریٹ فارورڈ کر کے بات کرنی پڑے گی, اسٹریٹ فارورڈ ٹو دا پوائنٹ, خاموش, اور جو ہے نا جس بھی طریقے سے وہ اپنے اس امپریشن کو روک سکے کہ سننے والا یا دیکھنے والا یہ محسوس نہ کر سکے کہ یہ امپریس کرنے کے لیے یا اٹریکٹ کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے. وہ ٹیکنیک استعمال کرنی پڑے گی, وہ لہجہ اختیار کرنا پڑے گا, وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. یہ ضروری ہے. کیوں؟ باوقار, جس خاتون کا وقار بلند ہے, جس عورت کا وقار ہے, وہ ان چیزوں کو بہت احتیاط سے, بہت سیریسلی وہ ان کا خیال کرتی ہے. اب گھر میں ایک مسئلہ بنا ہے, عورت نے آواز بلند کی, اب مرد نے بھی آواز بلند کر لی, مسئلہ نہیں حل ہوگا. مرد کی چونکہ ذمہ داری ہے گھر کے امن کو برقرار رکھنا, تو یہاں پر سب سے زیادہ ضروری ہے کہ مرد جتنا بھی زیادہ صبر سے کام لے گا, یہ مرد کی ذمہ داری. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو حدیث پہلے بھی ذکر ہوئی ہے, کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے. خیرکم خیر لاہلہ وانا خیر لاہلی.
تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ کیا مطلب؟ آپ نے سب سے عمدہ اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ پریکٹس کرنا ہے، اس کے بعد باہر والے لوگ حقدار ہیں۔ صدقہ ہے نا، قریبی رشتہ داروں کے لیے سب سے زیادہ فضیلت ہے نا اس کی، تو اخلاق بھی سب سے زیادہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ آپ کا اخلاق سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار حقدار ہے اس کا، صرف زکوٰۃ ہی نہیں، صرف صدقہ ہی نہیں، آپ کے وقت کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور ان میں سے سب سے زیادہ جو حقدار ہے وہ بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، خونی رشتے ہیں جو۔ اب اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، کہ تم دونوں کھل کے کھاؤ۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے جب کھانے کی باری آئی ہے، کمایا ہے، کمانے کے بعد جب کھانے کی باری آئی تو دونوں کو آزادی ہے۔ اب اس میں مرد کی بھی مرضی ہو سکتی ہے، عورت کی بھی مرضی ہو سکتی ہے، مرد بھی اپنی مرضی فورس کر سکتا ہے، اور عورت بھی اپنی مرضی فورس کر سکتی ہے۔ زیادہ تو گھر میں چلتی ہی ماں کی ہے بیوی کی چلتی ہے، کیونکہ اسے پتا ہے اس نے کیا پکانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے وقار عورت کو دیا ہے کہ she decides whatever she likes، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہے حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو۔ تو یہ جو پوری جنت، اب امیجن کریں، یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے کہ جنت کتنی وسیع ہے، کتنی وسیع ہے جنت۔ عرضھا کعرض السماوات والارض، جو جنت کی وسعت ہے وہ آسمان و زمین کی طرح وسعت ہے، ٹھیک ہے، آسمان و زمین کی طرح۔ آپ کتنے آسمان ہیں، کتنی زمینیں ہیں اگر دیکھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہاں پہ جنت کی ایک جنت، اب اللہ رب العزت ایک جگہ پر فرمایا جنتان، دو جنتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جنات، تو جنت ایک نہیں ہے، جنت سے مراد ہر بندے کے حصے میں آنے والا جنت وہ اس کی الگ الگ ہے، لیکن اوور آل ان تمام ایریا کو کہہ لیں، یا تمام پورے اس سسٹم کو کہہ لیں جو اللہ رب العزت جس سسٹم کو جنت کا نام دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کتنا وسیع ہوگا۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ایکسس دیا ہے نا، وہ ایک پلانٹ کا ایکسس نہیں دیا، یا جنت کے ایک حصے کا ایکسس نہیں دیا جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص تھا، نہیں، اللہ رب العزت نے آدم وزوجک الجنۃ، پوری جنت کا ایکسس دے دیا، پوری جنت کا، یعنی the whole system was given to آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو ایکسس پورے سسٹم کا، جنت کے پورے سسٹم کا۔ اور اب یہاں پہ جو پوائنٹ ہے کہ اتنی وسیع جنت، مثال کے طور پر آپ کو ایک جہاز دے دیا جائے، انلمیٹڈ گیس، اس کی پٹرول دے دیا جائے، آپ کو پائلٹ مل جائے، یا آپ خود پائلٹ ہوں، اس کے بعد آپ کو کوئی ویزا نہ چاہیے ہو، آپ کے پاس ایسا یونیورسل ویزا ہو، یونیورسل پاسپورٹ ہو کہ آپ جس ملک میں جب چاہیں جیسے مرضی لینڈ ہو جائیں، تو کیا آپ ایک ہی جگہ پر بیٹھیں گے؟ سوال ہے، کون جواب دے گا؟ اللہ کہ کچھ تھکا ہارا ہو تو الگ بات ہے، نہیں تو کیا کریں گے آپ کہ اگر آپ کے پاس تو کیا ہوگا کہ آپ ٹکے نہیں بیٹھیں گے، آپ دنیا کے کہہ رہے ہیں ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک کونے سے دوسرے کونے، ایک باغ سے دوسرے باغ، ایک جنگل سے دوسرے جنگل، آپ جیسے بھی آپ سارا وقت اسی کام پہ صرف کر دیں گے۔ ہیں لوگ ایسے کر رہے ہیں، اب جیسے ہی وہ اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں سیٹل ہوتے ہیں، وہ دنیا کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ایک ملک، دوسرے ملک، تیسرے ملک۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، وہ کیا کرتا ہے، وہ جو میپ کا وہ گلوب سا ہوتا ہے اس کو گھماتا ہے اور آنکھ بند کے کر کے انگلی رکھ دیتا ہے، جہاں پہ وہ رک گیا اب یہاں پہ جانا ہے، تو وہاں پہ وہ ٹریول کرتا ہے۔ I was looking at کہ سبحان اللہ، جنت ہو
اب آدم علیہ السلام کیا کرتے ہیں، اور جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہم کیا کریں گے انشاءاللہ. تو کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کو پورا ایکسس دیا، وہ چلے گئے جنت میں، انہوں نے سیر و تفریح شروع کر دی. اب شیطان کیا ایسے ہی ہوا تھا کہ یہ جنت کا درخت ہے جہاں پہ اللہ رب العزت نے آیا کہ ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا. اور آدم علیہ السلام نے ساتھ ہی خیمہ لگا لیا کہ میں اس درخت کے قریب نہیں جاؤں گا، اور وہیں پہ رہنا شروع کر دیا. اب شیطان نے بہت جلدی ود ان 1 اور 2 days کنوینس کیا، گمراہ کیا، اور اس درخت پہ جو ہے نا قریب لے آئے اور پھل کھلا دیا، اور کہانی ختم ہو گئی. کیسے ہوا؟ نہیں ایسے نہیں ہوا. شیطان کو کتنا لمبا عرصہ لگا ہوگا آدم علیہ السلام کو کنوینس کرنے پر، اور کنوینس ایسے نہیں کر دیا، اس نے بہت کچھ کیا. اور اللہ رب العزت نے اس پورے واقعے کو بڑے خوبصورت انداز سے مختلف مقامات پر قرآن پاک میں بیان کیا. تو ہم ان کو کل ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. دوسرا اور بھی سارے پوائنٹ ہیں، وہ جب ہم ولا تقربا کی کیٹیگری میں جائیں گے تو سمجھیں گے. یہاں پہ ہم بریک لگاتے ہیں. کوئی سوال؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ہاں جی، جنت میں کیا ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور انسان کے دل میں اس کا وسوسہ تک نہیں آیا، یعنی فہم تک نہیں آیا. ایسی جنت. جی کوئی سوال؟ واٹ از یہ لفظ کیا ہے؟ واٹ از دا سدرت المنتہا کا پوچھ. درخت سدرت، لوٹری. اوکے لو ٹری. اوکے، سدرۃ المنتہا. یہ 7ویں آسمان پر ایک درخت ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اوپر جو ایسے کہہ لیں کہ جو بگز ہیں، وہ سونے کی تتلیاں کہہ لیں، وہ اڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک یہ بہت بڑا درخت. آپ نے کہا تھا روٹس اس کی چھٹے آسمان پہ. میں آپ کو، میرے ذہن میں ابھی ڈیٹیلز میں کوئی جواب نہیں دینا چاہتا ہوں. اب میں آج کافی آکوپائڈ ہوں دماغی طور پر. آئی رسپونڈ ٹمارو انشاءاللہ. یہاں پہ کوئی سوال کرنا چاہے؟ عائشہ نہیں مال رسپونڈ ٹمارو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو ہم نے سنایا ہے صحیح بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلط بات کے شر سے مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.